زندگی ہے، لبثت یوما او بعض یوم، جب پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہ کے آئے تو یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ 80 سال، 100 سال؟ نہیں، کہیں گے لبثت یوم او بعض یوم۔ یوم کہتے ہیں عربی میں دن کو، کہیں گے لبثت ہم نے گزارا ہے، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ ہم گزار کے آئے ہیں دنیا۔ یہ انسان کہے گا، دنیا کی یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کے بیان کر دی ہے۔ وہ دنیا جس کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہ دنیا جس کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ دنیا جس کے لیے بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، وہ دنیا جس سے کئی جو ہے اپنے والدین سے نہیں بولتے ہیں، اپنے والدین سے نہیں بولتے، مجھے زمین نہیں دی، مجھے فلاں چیز نہیں دی، میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا، بھائی کو پتہ ہے یہ زمین میری نہیں بنتی، لڑ کے لے رہا ہے اس سے، پڑوسی کو پتہ ہے یہ زمین میری نہیں بنتی لیکن لے رہا ہے، اس دنیا کی خاطر جس کو اللہ قرآن میں جو ہے بار بار اس کی حیثیت بتا رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ۔ اور جو دنیا کی طرف دوڑ لگاتا ہے نا، قرآن کہتا ہے موت کے وقت اس کا کیا عالم ہوگا، ذرا وہ بھی سنو۔ موت کے وقت اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی جس نے صرف دنیا کو قبلہ بنایا ہوا ہے، پیسہ آ جائے، جھوٹ بول کے آ جائے، رشوت کا آ جائے، حرام آ جائے، کسی طرح بینک بیلنس بڑھ جائے، بس نہ نماز کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ حج کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں، پیسہ کمانا ہے، مولویوں کی سنوں گا تو دنیا سے میں پیچھے رہ جاؤں گا، لہٰذا پیسہ کمانا ہے، پیسہ، بینک بیلنس جمع کرتے جب آخر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں دبوچ لے گی، موت سے نہیں بھاگ سکتے ہو، موت سے بھاگنا ناممکن ہے، تو موت سے تو بھاگ نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب آخری وقت ہوگا، جب موت آئے گی، جب فرشتوں کو دیکھے گا تو پھر کہے گا ہوئے یہ کیا آگے؟ تو اس وقت اس کی زبان پہ ایک لفظ ہوں گے کہ یا اللہ مجھے اتنی مدت دے، اتنا ٹائم مجھے دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کیا کروں میں سارا مال صدقہ کر دوں، فَأَصَّدَّقَ، میں سب کچھ جو میں نے کمایا بھاگ دوڑ کے ان کے لیے جمع کیا، یہ سب میں اب کیا کروں؟ تیرے نام پہ نچھاور کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کے بعد میں نیک بن جاؤں، مسجد میں بیٹھا رہوں، باہر نہ نکلوں۔ پھر آخری خواہش اس شخص کی یہ ہوگی، یہ آخری خواہش یہ ہوگی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ کے تو میں بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں اتنی آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ تمہیں معنی بھی سمجھ آ جائے گا۔ فَأَصَّدَّقَ، اللہ اتنی مہلت دے رہے کہ یہ جو کچھ کمایا ہے اس کو صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اب نیک صلحاء، نیک لوگوں میں ہو جاؤں، شامل ہو جاؤں۔ لیکن قرآن کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز مؤخر نہیں ہوگی، ہرگز ایک لمحہ نہ آگے کریں گے نہ ایک لمحہ پیچھے آئے گا، موت کا جو لمحہ جو وقت مقرر ہے اسی وقت مقررہ پر تجھے موت آئے گی۔ اب افسوس کرنے، اب ہاتھوں کو ملنے سے، اب ہائے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اتنے مشغول نہ ہونا کہ رب کو ہی بھول جاؤ، دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ مدینے والے کو ہی بھول جائیں، اس کی قربانیاں بھول جائیں، اس کے وہ رات کو تڑپنا ہی بھول جائیں، وہ لمحے امتی امتی پکار کو ہم بھول جائیں۔ نہ ایسا نہ کرنا، ایسے بے وفائی نہ کرنا۔ اگر آج تم نے مدینے والے سے بے وفائی کر لی، کل کو اس کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ کل کو کس منہ سے جاؤ گے؟ جب وہ کہے گا میرے امتی میرے پاؤں تو دیکھ ذرا، اتنے ورم میرے پاؤں کے اوپر آئے ہوئے۔ جب اللہ کے نبی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، ایک رکعت میں 6 سپارے پڑھتے تھے، 6 سپارے، پاؤں مبارک پہ ورم پڑ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا، آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے نبی کہے گا میرے امتی تو میرے سنتوں پہ چھریاں چلاتا رہا، تو میرے سنتوں کے جنازے اپنے گھر سے نکالتا رہا، تو نے میرے سنت کی ذرا بھی حیا نہ کی،
میرے پاؤں کو ہی دیکھ لیتا، اتنے ورم تیرے لیے آئے تھے، میں تو بخشایا تھا، میرا حسین کو تو دنیا میں خوشخبری مل گئی، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، میں ان کے لیے نہیں رویا، جس کو دنیا میں سلام اللہ نے بھیجے ہیں، میں فاطمہ کے لیے نہیں رویا، میں علی کے لیے نہیں رویا، میں حسن حسین کے لیے نہیں رویا، میں زینب رقیہ کلثوم کے لیے نہیں رویا، میں تمہارے لیے رویا تھا۔ تمہاری فکر میں میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ صحابہ فرماتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کے وقت اس سے آواز نکلتی ہے، اور یہ امت کے غم اور فکر میں یہ آواز ہوتی تھی، اور میں نے تو مینا کے مقام پہ اور سخت گرمی میں 5 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے اللہ سے مانگا تھا، تمہارے لیے رویا تھا، پھر بھی تم اتنے بے وفا نکلے کہ تم نے صرف مجھے اس طرح اپنا قائد بنا لیا جیسے کہ دنیا میں قائد بنایا جاتا ہے۔ نہیں، میں تو دلوں میں رہنے والی ذات تھی، تو مجھے دلوں میں رکھتے۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے میرے امتیو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے اہل والوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو گے۔ تو اولاد کے لیے تو صبح نکلتا تھا، شام کو گھر آتا تھا، نہ تجھے گرمی کی پرواہ ہوتی تھی، نہ تجھے سردی کی پرواہ ہوتی تھی، نہ تجھے کسی کے برا بھلا کہنے کی پرواہ ہوتی تھی، اور جب میرے لیے مسجد میں آنا ہوتا تھا تو تیرے کام آ جاتے تھے، تو کہتا ہوئے فلاں کام بھی کرنا ہے، دکان بند کر کے جاؤں گا مسجد میں تو گاہک خراب ہو جائے گا، اور جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا نہیں بکے گا، اور دھوکہ نہیں دوں گا تو چیز لے گا کون؟ میرے بارے میں میری جب باری آتی تھی تیرے آگے ہزاروں بہانے آ جاتے تھے، جب وہی باری اولاد کی آتی تھی تو کہتا تھا کیا کرو، اولاد ہے کرنا پڑتا ہے۔ کاش کہ نماز کے وقت تو کہہ دیتا کیا کروں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں جانا پڑے گا، کاش زکوٰۃ کے وقت تو کہہ دیتا کیا کروں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں دینا پڑے گا، کاش جب حج تجھ پہ فرض ہو جائے اور تو کہے کیا کروں محمد مصطفیٰ کا غلام جو ہوں اب جانا ہی پڑے گا۔ جب نماز کے لیے مسجد سے آواز آتی حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے طرف، تو کاش تیری زبان پہ یہ لفظ ہوتا کیا کروں محمد مصطفیٰ کی غلامی جو قبول کر لی ہے، جب اس کا غلام اپنے آپ کو کہہ بیٹھا ہوں اب مسجد جانا ہی پڑے گا، تب یہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہے، تب کہتے ہیں دکان، کاروبار، زمین، بیوی، بچے، مسجد گیا، نماز پڑھی، یہ دین پہ لگ گیا تو میری تو دنیا بگڑ جائے گی، اور پھر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میرے سے تو بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ اب عشق کا اندازہ میں نے آپ کو پیمانہ بتا دیا، خود کر لو۔ اولاد کی باری آتی تو کوئی بہانہ نہیں آتا، اور جب بات میری نبی کی آتی ہے تو پھر تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ بہانے جو ہمارے دل میں بیٹھ کے ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیے جب ہم اپنی اولاد کے لیے کتنا، دیکھیں افسروں کے باتیں سہ لیتے کہ نہیں سہتے، کتنے سخت افسر ایسے ہیں جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں ملازم کو، وہ چپ کر کے سہ جاتا ہے، روزی روٹی جو اس کی لگی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر منہ اٹھاؤں گا تو کام سے فارغ کر دیا جائے گا، لیکن وہ اچھا یہ گالیاں، یہ برے برے باتیں وہ کس کی وجہ سے سہ رہا ہے؟ اولاد کے لیے، پیچھے اس کو اپنی اولاد، کیوں قرآن میں کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا تو وہ بزدل ہو جاتا ہے، یاد رکھو، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ بزدل کیوں ہوتا ہے؟ پہلے وہ باتیں برداشت نہیں کرتا تھا کسی کی، جب آپ کسی جوان کو دیکھو نا، جب اس کی شادی نہ ہوئی، اس کی زندگی کی وہ فلم دیکھنا، اور پھر جب اس کی شادی ہو جائے اور جب کچھ سال گزر جائے پھر اس کا حال دیکھنا، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ وہ جو جوانی میں باتیں کیا کرتا تھا اب وہ ختم۔ ہمارے نا درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی مسائل کی کتاب، اس کا نام ہے مختصر القدوری، تو وہ کہتے ہیں قدوری اس کا نام رکھتے، یعنی قدوری اس کتاب کا نام ہے۔
تو وہ کہتے ایک طالب علم تھا، وہ 24 گھنٹے قدوری لے کے پڑھتا رہتا تھا، ہر وقت قدوری پڑھتا تھا۔ تو وہ اس کی شادی ہو گئی۔ جب اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی کا نام تھا نوری، کتاب کا نام تھا قدوری، اس کی بیوی کا نام تھا نوری۔ وہ کتاب پڑھنا چھوڑ گیا، وہ پھر ہر وقت نوری کو پڑھتا تھا۔ تو کسی نے کہا اوے آپ تو بڑے کتاب کو پڑھتے تھے، فقہ کی کتابیں بڑے پڑھتے تھے قدوری، اب کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جدو آئی نوری تو گئی قدوری، جدو آئی نوری تو گئی قدوری۔ تو جب یہ نوریاں زندگی میں آتی ہے نا، پھر انسان بزدل بن جاتا ہے اولاد کے لیے۔ اس لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد فتنہ ہے۔ انسان کاروباری معاملات میں بڑی باتیں برداشت کرتا ہے، کہتا ہے یار کاروباری لین دین ہے، گاہک کی سننی پڑتی ہے، مال کے وجہ سے گاہک کی سننی پڑتی ہے، لہٰذا گاہک شکایت کرے گا، یہ کہے گا آپ کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جی، آپ ایسے سننی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ میں اس کو گریبان سے پکڑ لوں گا تو کون ہوتا ہے میرے مال میں عیب نکالنے والا۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، کاروبار جو کرنا ہے گاہک سے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، پیار سے، محبت سے، اور دھوکہ نہیں دینا ہے کیونکہ گاہک خراب ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اولاد کے لیے بھی کڑوی سہلی باتیں جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کہ یار روزی روٹی لگی ہوئی ہے، کیا کروں۔ اگر یہی چیزیں ہم اپنے نبی کے لیے سہنا شروع کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ جب نماز کا وقت ہو جائے، ہم 10 منٹ اپنے نبی کے لیے غلامی جو قبول کی ہوئی، اس وقت کہہ دے اپنے نفس کو کہ اگر تو نے محمد مصطفیٰ کی غلامی قبول کی ہے نا، تجھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب تجھے نام کا مسلمان نہ بن، کام کا مسلمان بن۔ اگر تو نے محمد مصطفیٰ کی غلامی قبول کی ہوئی ہے نا، تجھے اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، تجھے اب تیرے اوپر حج فرض ہے، تجھے حج ادا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم دنیا جہاں کا، وہ ایک عالم نے لکھا کہ ہم سارا نزلہ دین پہ ڈال دیتے ہیں۔ صبح سے کام پہ آئیں گے، کھانے کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، واش روم جانے کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، یار دوست ملنے آ گیا اس سے بات کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے۔ جب وقت آئے گا نماز کا، پھر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، پھر کاروبار سامنے آ جائے۔ وہ سارا دن کا جو وقت تھا وہ ہم نے نماز پہ ڈال دی ہے کہ نماز تیرے لیے وقت نہیں ہے، لیکن جب 12 بجیں گے تو کہیں گے بھوک لگنی شروع ہو گئی، اب کھانا کھانا ہے۔ پھر یہ نہیں کہیں گے یار میں کھانا کھانے بیٹھا تو میرے تو 10-15 منٹ کھانے میں لگ جائیں گے، یہ 10-15 منٹ میں تو میرے گاہک خراب ہو رہے، کام خراب ہو رہے۔ نہیں، کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئے گی۔ لیکن جب وہی 10 منٹ 15 نماز کو دینے ہوں گے تو پھر ہزاروں مسائل سامنے آ جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے اور کام خراب ہو جائے گا اگر نماز پڑھی تو۔ یہ بہانے ہیں، یہ بہانے جو ہے یہ دنیا میں تو چلتے ہیں، اللہ کے ہاں نہیں چلتے، یاد رکھو۔ اگر سچی غلامی کرنی ہے تو پھر یہ جو ہے اس کو قبول کرنا ہوگا۔ ہر کام کے کچھ اصول اور قانون ہوتے ہیں۔ جب تک کسی بھی دنیا کا کوئی بھی کام آپ اگر اصول اور قانون کے مطابق نہیں کر رہے ہو، آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو کام آپ قانون اور اصول کے مطابق کرو گے آپ کامیاب ہو۔ تو دین کے بھی تو اصول اور قانون ہیں، وہ تو کوئی لاوارث نہیں ہے کہ اس کے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ لہٰذا دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ خود دین کے تابع ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے یعنی مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے، میرے بندے یہ جتنی چیزیں تجھے نظر آ رہی ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کے مال و متاع، یہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور آخرت کی باتیں، نماز، ذکر اذکار، جس چیز پہ جنت ملنی ہے، جس چیز پہ اللہ نے راضی ہونا ہے، وہ بڑے مشکل کر کے پیش کرتا ہے، بڑی مشکل سے۔ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہوگا، اور دنیا کے مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش آنی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، ان شیطان اور نفس کے باتوں کے پیچھے نہ چلو۔ کہتے ہیں ایک نا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی ایک دیو اٹھا کے لے گیا۔ اب بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میری بیٹی کو اس دیو سے چھڑائے گا، میری شہزادی کو، میں اس کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی اسے بنا دوں گا۔ اب بڑے لوگ آئے، جناب میں چھڑا کے لاتا ہوں، وہ کہتا ہے میں چھڑا کے لاتا ہوں، جو جائے وہ پتھر بن جائے وہاں۔ اب ایک آدمی جناب وہ آیا، اس نے کہا جی میں جاتا ہوں،
اور لوگوں نے کہا پہلے جتنے گئے وہ واپس نہیں آئے، تو جائے گا تو بھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ چلتے چلتے راستے میں اسے کوئی بزرگ ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی بادشاہ کی بیٹی کو چھڑانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے جو لوگ گئے ہیں وہ پتھر بن گئے ہیں، تو جائے گا تو یہی ہوگا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ لوگ پتھر کیوں بن گئے تھے اور میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ اس نے کہا ایک حل ہے کہ جب تو غار میں داخل ہو، دائیں بائیں سے بہت آوازیں آئیں گی، تو نے کسی آواز کی طرف کان نہیں لگانا، کسی آواز کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اپنے جو مشن لے کے چل رہے اسی مشن پہ چلتے جانا، اسی مشن پہ چلتے جانا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اگر تو نے ادھر ادھر کی سنی تو وہیں راک بن جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بس یہ نصیحت یاد کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب غار کے اندر داخل ہوا، دائیں بائیں سے بہت آوازیں آئی ڈرانے کی، ادھر 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 ادھر۔ ہمارے یہاں عملیات میں چلے کرواتے ہیں نا، تو چلے کے دوران ایک حصار لگایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس حصار سے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی، اور باہر تو جو وہ کچھ دکھائی دے گا کہ انسان دیکھ کے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ لہٰذا تو نے ان چیزوں سے بالکل نہیں ڈرنا، نہ ان کے دھوکے میں آنا۔ اگر تو ڈر گیا اور اگر تو اپنے اس حصار سے باہر نکلا ڈر کے یا ان کے باتوں میں آ گیا تو وہیں عمل کی رجت ہو جائے گی اور پاگل ہو جائے گا، اور کئی لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مرشد فرمانے لگے کہ ہمارے دادا مرشد جو ہمیں چلے کرواتے تھے تو روئی کے اوپر کالی مرچ ڈال کے اور کانوں میں ٹھونس دیتے تھے، اور کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے، کانوں میں کوئی شور نہیں آئے گا، اور آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں لگے رہو، دائیں بائیں بہت کچھ نظارے آئیں گے، تمہاری توجہ ہی نہیں ہوگی، تم اپنے عمل میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا یہی کرنا، دائیں بائیں کی نہ سننا، دائیں بائیں کی سنے گا تو اپنے مشن سے پیچھے رہ جائے گا، دائیں بائیں کی سنے گا تو اپنے مشن سے پیچھے رہ جائے گا۔ اس نے وہی کیا، اس نے کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں سنی، سیدھا جا کر جب اس دیو کے پاس پہنچا، اس میں اللہ نے اتنی طاقت ڈالی تھی کہ وہ اس کو چھڑا کے لے آیا۔ اب یہ مثال ہے، واللہ علم حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس مثال سے ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا ایک غار ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا جاؤ، اور کہا دائیں بائیں کے نہ سننا، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، دنیا بھی ہے جو تمہیں مزین ہو کے تمہیں بلائے گی، ادھر آ جا ادھر آ جا، یہ کہاں لگ گیا تو، یہاں آ جا، عیش و عشرت مزے تو یہاں پہ ہے، پر تم نے اپنے کانوں میں روئی ڈال کے کسی کی نہ سننی، بس جو تمہیں مشن دیا گیا اور اس مشن کا جو رہنما ہے اسی کو لے کے اسی کی باتیں سنو، اسی کی باتیں سننا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم ادھر ادھر وسوسوں میں پڑ گئے تو تم نماز سے بھی رہ جاؤ گے، تم زکوٰۃ سے بھی رہ جاؤ گے، تم دین کی بڑی بڑی باتوں سے رہ جاؤ گے، اور پھر وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ نماز کے بارے میں وسوسے آئیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ایسے ایسے وسوسے آئیں گے کہ تم نے دائیں بائیں کو سنا سوچا۔ اگر تم اپنے نبی کے فرمان کو، قرآن کو ہی سنتے اور اسی پہ عمل کرتے تو کبھی بھی ناکام نہ ہوتے، لیکن جب انسان قرآن و حدیث سے دور ہو جاتا ہے، پھر دائیں بائیں جو طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں، وہ اس کو اپنے شکنجے میں پھنسا لیتی ہے، اور پھر اپنی مرضی سے اسے جو بھی کام جیسے مرضی اس کو جس طرح مرضی لگا دے۔ اس لیے جب ہم قرآن و حدیث سے دور ہوں گے، جب ہم نماز سے دور ہوں گے، جب ہم اللہ کے دین سے دور ہوں گے، پھر ہم طاغوتی شکنجوں میں آئیں گے، طاغوتی شکنجوں میں آئیں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے متلاشی بن جائیں۔ اللہ کو پانا ہے بس اللہ کی محبت میں، اور اللہ کی محبت قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم۔ جتنی طاقت انسان کو اللہ کی محبت جتنی دعاؤں سے ملتی اور کسی چیز سے نہیں ملتی، یاد رکھو، دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا، اور یاد رکھو جس بندے کے پاس ہتھیار جتنا مضبوط ہوگا کبھی دشمن اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے۔ آپ دیکھیں نہیں کئی اسلامی ممالک کو امریکہ نے اور اسرائیل یہودیوں نے کیسے تہس نہس کر دیا۔ پاکستان کے پاس کیا ہے؟ ایٹمی قوت ہے، جس کی وجہ سے کوئی آدمی سوچ سمجھ کے وہ حملہ کرنے کی کوئی جرت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہتھیار مضبوط ہے۔ جب ہتھیار مضبوط ہوگا دشمن آپ کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکے گا۔ تو الحمدللہ پاکستان کے پاس ہتھیار مضبوط ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کب کا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اور جس طرح اگر ہمارے پاس ہتھیار مضبوط ہوگا تو کبھی شیطان اور نفس ہماری طرف آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکے گا۔ اور وہ سب سے ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔
جتنا اللہ سے مانگو گے اتنی اللہ کی محبت کے دروازے تم پہ کھلتے جائیں گے، اور مسائل اور پریشانیاں اور بیماریاں ایسے دور ہوں گے آپ سوچ نہیں سکیں۔ اللہ کے گڑ گڑانا، رونا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں فضائل حج کے اندر، شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں جو ہے صفا مروہ کے درمیان پر، یعنی صفا مروہ کے میں ایک وہاں اس وقت بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، کہ میں ایک پتھر کے اوپر چڑھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، انتہائی حسین و جمیل چہرہ ہے اس کا، حسن لاجواب، اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کہ میں نے اس کی دعا کا جو انداز دیکھا نا، میں پیچھے بیٹھ کے آمین کہنے لگا۔ کہ وہ ایسے ہاتھ اٹھائے اس نے اور کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اب ایک ہی سانس میں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اور ہاتھوں کو بلند کرتا جا رہا ہے، اور میں چہرہ کو دیکھ رہا ہوں کہ چہرہ سرخ ہو رہا ہے، اور جو ہے حلق کے رگیں پھول گئی، اور فرمایا جب بولنا ختم ہو گیا، سانس پھول گیا، تو کہا یا اللہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، عطا فرما دے۔ پھر ہاتھ نیچے کیے، پھر کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اسی انداز سے سانس ٹوٹنے لگا تو کہا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے۔ پھر کہا یا رحیم یا رحیم، پھر کہا یا کریم یا کریم۔ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، ایک ایک نام کو ایسے تڑپ کے ساتھ پکار رہا ہے کہ کہیں دائیں بائیں اس کی توجہ نہیں ہے، اور سانس پھول جاتا ہے اور اللہ سے منت اور زاری کر رہا ہے۔ فرمایا میں پیچھے بیٹھ کے آمین آمین کہہ رہا ہوں۔ کہا جب اس نے یوں ہاتھ پھیرے ہاتھ چہرے پہ تو ایک دم ایک شخص نمودار ہوا، اس نے کہا یا اللہ مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا دے دے، میرے پاس کپڑے نہیں، کپڑے دے دے۔ کہا ایک شخص نمودار ہوا، اس کے ہاتھوں میں تھال اور اس کے اندر ایسے انگور کہ میں نے زندگی بھر ایسے انگور نہیں دیکھے، اور اس وقت انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا۔ انگور سامنے رکھے، دو کپڑے سامنے رکھے، آدمی غائب ہو گیا۔ جب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا تو میں بھی جا کے سلام کیا، میں نے کہا حضور یہ آپ نے جو دعا مانگی اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ کہا آپ کا کیسے حصہ ہے؟ کہا جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں آپ کے پیچھے بیٹھ کے آمین کہہ رہا تھا۔ کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ میرے کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ کہا میں نے وہ انگور کھائے، پر ایسے انگور جو اس کے اندر لذت تھی میں نے دنیا کے انگوروں میں وہ لذت کبھی نہیں دیکھی۔ کہا اس کے بعد جب انگور ختم ہو گئے تو وہ کپڑے انہوں نے نکالے، کہا ایک کپڑا تم لے لو ایک مجھے دے دو۔ کہا میں نے کہا نہیں مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، بھوک لگی تھی کھانا کھا لیا۔ کہا ٹھیک ہے اللہ تمہیں برکت دے۔ کہا وہ ہستی جب نیچے اترے ایک سائڈ پہ ہو کے انہوں نے کپڑے تبدیل کی، پرانوں کپڑوں کو نیچے لا کے ایک فقیر کھڑا تھا اس کو پکڑا دیے۔ کہا میں نے لوگوں سے پوچھا یہ ہستی کون ہے؟ لوگوں نے کہا تم نہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں یہ شخص کون ہے، لیکن بڑا ہی مستجاب الدعوات ہیں، یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں کام ہو گئے۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ آل رسول کے شہزادے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے، یہ وہ ہستی ہے۔ اگر ہم بھی ایسی دعائیں مانگے ہمارے کوئی مسئلے حل رہے نہیں گے، لیکن اللہ سے تعلق بنانا پڑتا ہے، اللہ کو اپنانا پڑتا ہے، پھر یوں منٹوں میں کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔